قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلامی تاریخ میں واقعہ کربلا کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں، جبکہ 9 اور 10 محرم کو شہدائے کربلا پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے وہ عالمی انسانیت کے لیے آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جنگ کی ایک سمت تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ تھا، جس نے بہادری، جرأت و شجاعت اور صبر و استقلال کی وہ مثالیں قائم کی جنہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، جبکہ ان کے مقابلے پر موجود افراد نے بھی خود کو مسلمان ہی کہا۔ ایسے مسلمان جو اسلام کے ساتھ ساتھ انسانیت کے نام پر بھی دبا تھے، انہوں نے قرآن و سنت کی ہدایت کی سنگین خلاف ورزیاں کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت کو نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کی بے حرمتی بھی کی۔ واقعہ کربلا کے عروج سے قبل صرف 9 محرم الحرام تک کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر اتنا ظلم و ستم کیوں ہوا، جس پر عالمی انسانیت آج بھی ماتم کنا ہے۔ سب سے پہلے یہ حقیقت سمجھنا ضروری ہے کہ واقعہ کربلا کسی سیاست اور اقتدار کی جنگ کے بجائے صرف اور صرف بقائے اسلام کی جنگ تھی۔ یزید حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت چاہتا تھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بیعت اس لیے نہ کی کیونکہ آپ شریعت اسلامی کا نفاذ چاہتے تھے۔ یزید نے امیر المومنین کا منصب حاصل کرنے کے بعد شریعت مطہرہ کی وہ خلاف ورزیاں کی کہ انسانیت بھی اس پر شرمسار ہوئی، جس سے بیعت کا مطلب صرف یہ لیا جاتا ہے کہ اقتدار کی مسند پر بیٹھ کر طاقتور جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسلامی شریعت میں اپنی مرضی کے اصولوں کے سوا سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایک طرف حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا تھے جنہیں شہید کیا گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو قیدی بنایا گیا۔ 72 ساتھی، کچھ غلام اور 22 اہل بیت کے جوان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی کچھ عورتیں اور بچے جنگ کی ایک سمت موجود تھے۔ ایک طرف تو یزید کی طرف سے جنگ کے لیے ماہر سپاہی اور سپہ سالار کی خدمات حاصل کی گئیں، جبکہ دوسری جانب کوئی فوج نہیں بلکہ ایک ایسا خاندان تھا جس نے اسلام کے لیے جان دینے کا عزم رکھتے ہوئے ہی بیعت سے انکار کیا تھا۔ بنیادی طور پر اسلام میں امیر المؤمنین کے منصب پر اس شخص کو فائز کیا جاتا تھا جس کا اعلیٰ کردار مکمل طور پر بے داغ ہوتا تھا۔ تاہم یزید کے کردار میں کچھ ایسی برائیاں تھیں جن کے تحت تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ یزید خلافت کا کسی لحاظ سے اہل نہیں تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے خلاف تھے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یزید کی خلافت برحق تھی تو ہمیں یہ بھی ماننا ضروری ہو جائے گا کہ نمرود، فرعون اور شداد جیسے لوگوں نے بھی حکمران بن کر کسی غلطی کا ارتکاب نہیں کیا جن کا کافر ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ خاندان رسول کو ظلمانہ اور وحشیانہ انداز میں قتل کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یزید کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا کوئی احترام یا لحاظ نہیں تھا۔ کربلا میں رفقائے حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد یزید نے بدر میں مارے گئے کفار کو باپ دادا قرار دیا۔ کوفہ میں موجود مسلمانوں نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے اور امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ یزید کا قلع کما کیا جا سکے۔ تاہم جنگ کربلا میں اہل کوفہ کے کردار پر صرف ایک ہی مثال صادق آتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلا کر اور ظلم کے خلاف کمر بستہ ہونے کی دعوت دینے کے بعد کوفی تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ جنگ آخری دم تک لڑی۔ کوفیوں کے خطوط پر رد عمل دیتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق بھیج دیا تاکہ درست صورتحال معلوم کی جا سکے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد 18,000 کوفیوں نے چند ہی دنوں میں مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ملنے کے بعد حضرت امام حسین بھی کوفہ پہنچنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابن عباس اور ابن زبیر نے آپ کو روکا اور کہا کہ کوفی غدار اور بے وفا ہیں جنہوں نے آپ کے والد اور بھائی کے ساتھ پہلے ہی بے وفائی کی ہے، ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ عراق میں حالات اچانک پلٹ گئے۔ مسلم بن عقیل کی کسی نے مخبری کر دی۔ مسلم بن عقیل اور ابن زیاد حاکم کوفہ کے ٹکراؤ کے بعد خطرہ بھانپتے ہی سارے کوفی منظر سے غائب ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا امام حسین عراق کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا، مگر مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ آپ نے ارادہ پھر تبدیل کیا اور آگے روانہ ہوئے۔ یہاں ابن زیاد نے لشکر بھیج کر جس کی ذمہ داری امام حسین سے بیعت لینا تھی، کچھ دنوں بعد 4,000 سپاہیوں کا لشکر بھی روانہ کیا گیا جس کی سربراہی عمر بن سعد نے کی۔ محرم کے دوران کربلا میں حضرت امام حسین کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ سن 61 ہجری میں 9 محرم تک یزید کی بیعت کے لیے زبردست دباؤ ڈالا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، مکہ واپس جانا چاہتا ہوں، میرا رستہ چھوڑ دیا جائے، لیکن یزید کے لشکر نے انکار کر دیا۔ کہا گیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا ابن زیاد کے پاس ہمارے ساتھ چلیں، تاہم آپ نے سختی سے انکار فرمایا۔ بعد ازاں شمر ذل جوشن نامی شخص ایک نیا دستہ لے کر آ گیا جس کے بعد جنگ لازمی ہو گئی اور مصالحت کے امکانات ختم ہو گئے۔ صرف 72 ساتھیوں کے ہمراہ ہزاروں کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امام حسین میدان کربلا میں نکلے۔ 10 محرم کے روز جنگ میں ایک ایک کر کے تمام رفقائے نے جام شہادت نوش کیا۔ سنان بن انس نامی شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شریعت کے خلاف کسی حکمران کی غلامی
اسلامی قبول کرنے پر موت کو ترجیح دی، جس سے اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی۔ یہاں اگر یہ واقعہ روک دیا جاتا، حضرت امام حسین بیعت کر لیتے تو رفقائے کربلا کی جانیں تو بچ جاتی، لیکن شاید آج اسلام کو اتنا اہم مذہب نہ سمجھا جاتا جتنا کہ یہ آج ہے، جسے تسلیم کرتے ہوئے شاعر مشرق نے بھی فرمایا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔